السلام علیکم، دس از کومل نیلوفر فرام اورا پراپرٹیز. اورا پراپرٹیز اپنے ویورز کے لیے ہمیشہ سے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن بر وقت پہنچاتا رہا ہے. اپنے ویورز کے کنسرنس ہی ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں پارک ویو سٹی کے ہیڈ آفس میں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پارک ویو سٹی کے زونل سیلز مینیجر سر عثمان جہانگیر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. ہمارے ویورز اینڈ کلائنٹس کے کچھ کنسرنس تھے، کچھ کوشچنس تھے جس سے ریلیٹڈ ہم آج آئیں اور آپ سے ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی. سر پہلا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مارکیٹ میں ایک بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ایک نام سننے کو مل رہا ہے ہلز اسٹیٹ، ہلز اسٹیٹ. تو آپ سے جاننا چاہوں گی ہلز اسٹیٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے آپ پریویسلی دیکھیں پارک ویو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسی ہیپننگ چیز لے کر آتا رہا ہے اور منفرد چیز لاتا رہا ہے، جو کہ آپ کمپیریزن کر لیں پنڈ اسلام آباد میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، بلکہ آل اوور جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے کمپیریزن اگر کریں تو ایک اچھی سے اچھی چیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویوز کو دیں. بیسیکلی میں اپنے انیشیل فیز سے اگر سٹارٹ کروں تو جیسے ہم نے ABCD اور اس طرح کے بلاگس لانچ کیے تھے، اس ہر بلاگ کی اپنی کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ اور ایمینٹیز ہیں. اسی طرح سے اوورسیز بلاگ جو ہمارا لانچ ہوا تھا ریسنٹلی، جس کی ہم نے سیلز جو ہے وہ کلوز کی ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی نمبرز اس کے ہم نے کلوز کیے ہیں. اس کی ایک اپنی ایک منفرد ایمینٹیز تھیں اور اس کی اپنی ایک اچھی فیسلٹیز تھیں. اسی طرح سے ہل اسٹیٹ ہمارا ایک بہت ہی منفرد بلاگ جو ہے وہ ہم اس وقت لے کر آئے ہیں، لانچ کرنے لگے، جس کی ہم مارکیٹ میں انشاءاللہ ابھی اس طرح سے ہائپ ہم اس کی کریٹ نہیں کی، لیکن انشاءاللہ اس کی ہم بہت اچھی ہائپ کریٹ کریں گے اور یہ باقی بلاگ سے ذرا ہٹ کے اور ذرا منفرد اس میں ایمینٹیز ہوں گی. یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ کے طرف زیادہ فوکس ہے. تو ہل اسٹیٹ انشاءاللہ جس طرح گولف ایک اس کی اپنی ایک ایٹریبیوٹس ہیں، ایک منفرد بلاک تھا، اوورسیز ایک منفرد اپنا ایک بلاک ایمینٹیز کے لحاظ سے، اسی طرح سے ہل اسٹیٹس میں بھی آپ کو انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کمپیریزن کریں گے اگر ہمارے اپنے ہی بلاک کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہوں گی اس کے اندر. سر جیسا کہ نام ہے اس کا ہلز اسٹیٹ، تو اس کے نیم سے تھوڑا سا اس کے لوکیشن کا آئیڈیا تو ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہائٹ پہ ہوگا، ہل پہ ہوگا. تو ایگزیکٹلی اگر آپ اس کی لوکیشن کا آئیڈیا دیں. دیکھیں اوور آل اگر میں پارک ویو پورے کی بات کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا ہی سارے کا سارا پارک ویو ہی ہلی ایریا ہے، اور ہم نے جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے، جس طرح اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، جس طرح اس میں ہلز ہیں، ہم نے اس میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑا ہوا. اور جو چیز جس طرح نیچرلی جس کٹ میں آ رہی تھی، ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کاسٹ بڑھا دی، لیکن اس چیز پہ کمپرومائز ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے ایک چیز کو فرام روٹ اس کو ہم ختم کر دیں. تو اوبیسلی اوور آل جو ایریا ہمارا ہے پارک ویو کا، وہ تمام کا تمام ایک بہت ہی خوبصورت ٹرین ہے. جدھر جاتے ہی آپ کو ایک تو ویدر کا اور ایک ٹیمپریچر کا ایک اچھا احساس ہوتا ہے جہاں کے. اسی طرح سے جو پورا پارک ویو ہے وہ اٹ سیلف ہی ایک بڑا ہلی ایریا ہے اور بڑا اچھا ایریا ہے، کیونکہ آپ اس کے کسی بھی بلاک میں چلیں آپ کو ایک طرف مارگلہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں اور دوسری طرف آپ کو بہت سے ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ایسی سوسائٹی ہے جس میں اتنا زبردست قسم کا چیزیں ہوں. اچھا، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس بلاک میں آپ نے کون سی کٹنگز لانچ کی اور ان کے کیا ریٹس ہیں؟ اس وقت ہم نے جو لانچ کی ہے اس میں ہمارے پاس 2 کٹنگز ہیں فی الحال، اس میں 5 مرلہ اور 10 مرلہ. اب اس میں جو ہمارا آتھورائز سیلز پارٹنر ہے وہ جو سیل کرے 5 مرلہ وہ 80 لاکھ کا سیل کرے. اسی طرح سے 10 مرلہ کی جو قیمت ہے 1.5 کروڑ روپے ہے، اور جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے پیمنٹ کا وہ ہے 2 سال. 2 سال کا اسکیجول ہے اور 25% سے اس کی بکنگ ہے. اچھا سر، ریٹ آپ نے بتائے، تو کلائنٹ کے اکارڈنگ اگر میں بات کروں تو اس کے ریٹس کچھ زیادہ نہیں ہیں باقی بلاکس سے کمپیئر کریں تو؟ دیکھیں جب 2 سال پہلے ہم نے ایچ بلاک لانچ کیا تھا اور اس کی قیمت تھی تقریباً 50 لاکھ روپے، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ابھی ری سیل مارکیٹ اس کی دیکھیں تو آپ کو 85 to 80 کے درمیان میں وہ پلاٹ ملتا ہے. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس فیکٹر پہ جو ہے پرائس فیکٹر کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. میرے خیال سے اگر میرا یہ کلیم ہے جو کہ میں ہم اپنے ہر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پیسے اور ولنگ ہے کہ وہ پلاٹ لینا چاہتا ہے وہاں پہ ایک دفعہ اگر سوسائٹی وزٹ کر لیتا ہے تو اس کو 80 لاکھ روپیہ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ قیمت نہیں لگتی. سب نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ CDA سیکٹر میں کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جہاں پہ انسٹالمنٹ پہ آپ کو چیزیں اویلیبل ہیں. باقی اب جتنے سیکٹرز دیکھ لیں جو CDA کے سیکٹرز ہیں وہاں پہ پرائسز آپ دیکھ لیں 5 مرلے کی کیا ہیں اور ہماری 5 مرلے کی پرائسز کیا ہیں. تو اگر پرائسز اور لوکیشن ان چیزوں کو کمپیریزن کریں تو ہمیشہ پارک ویو سٹی جو ہے وہ آن دا ٹاپ ہی رہے گا ہر لحاظ سے.
سر ایک مین کنسرن جو ہوتا ہے کلائنٹس کا, مجھے ریسنٹلی ایک کلائنٹ نے بھی یہ کویشچن کیا ہے کہ اوورسیز بلاک کو دیکھا جائے یا گولف اسٹیٹ کو دیکھا جائے تو وہ کیوں نہ لیں, ہم ہلس اسٹیٹ میں کیوں لیں؟ نہیں دیکھیں, سب کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں. اوورسیز بھی اوبویسلی میں پہلی بات تو یہ ان تینوں کا کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ ان کی اپنی اپنی امینٹیز ہیں, اپنی اپنی ان کے فوائد ہیں, اور اپنی اپنی ان کی جو ہے وہ ساری فیسلٹیز اب ملیں گی. ہل اسٹیٹ اوبویسلی ایک دیکھیں, جب بھی کوئی بلاک اس طرح سے نیا لانچ ہوتا ہے تو اوبویسلی ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. سپوز اگر آج آپ نے کوئی چیز لانچ کیا, آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کے اس سے بہتر آئیڈیاز اور بہتر چیزیں آپ کے اس میں دماغ میں ہیں. تو اوبویسلی ایک پروسیس ہے کہ لوگوں کو چیزیں بہتر سے بہتر ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو جس طرح ہمارا ایکونک کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ہے, آپ اس طرح کا جو ہے وہ اس طرز کا بنا ہوا کمرشل آپ مجھے کسی بھی سوسائٹیز میں دکھا دیں تو بڑی بات ہوگی, کیونکہ باقی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں کنونشنل قسم کے کمرشلز بنتے ہیں. یہ پراپر ایک کنسیپچول قسم کا جو ہے وہ کمرشل ہے. اسی طرح سے ہل اسٹیٹ ایک پراپر کنسیپٹ ہے, جسٹ ناٹ اے چینج آف نیم, بٹ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کی اوورسیز سے بھی منفرد ہوں گی, گولف سے بھی منفرد ہوں گی. لیکن میں اس طرح یہ بات کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اوورسیز میں نہ لیں, گولف میں نہ لیں, کیونکہ اپنی ایٹریبیوٹس ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہیں. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پروسیس ہے چینجنگ کا, تو یہ اسی کا ایک نتیجہ کہ ہل اسٹیٹ ہم ایک اچھا پریمیم بلاک لے کر آ رہے ہیں. سر ایک بیسک سا سوال ہوتا ہے ہر انویسٹر کا, ہر کلائنٹ کا, کہ میرے پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے, اس میں کیا پروفٹ ہوگا, پروفیٹیبل انویسٹمنٹ رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں عبدالعلیم خان صاحب, انہوں نے 12 دفعہ اپنی اسپیچز میں کہا ہے کہ جس بندے نے اگر 5 لاکھ روپے بھی سوسائٹی میں انویسٹ کیا ہے تو ہم اس کے مقروض ہیں, اور ہم اس کو جو ہے اس کے دیندار نہیں ہیں, اور ان کی امانتیں ان کی واپس کریں گے ہم ان کو. تو ایسا اسکیم ہو ہی نہیں سکتا اگر تو سوسائٹی کسی انیشیل فیز میں ہو. ہمارا ایک وی این گروپ کا ایک اپنی پروفائل ہے. وی این گروپ 2000 سے زیادہ فیملیز لاہور میں, ملتان روڈ پہ ہماری سوسائٹی وہاں رہ رہی ہیں. اوبیسلی ہم نے وہاں پہ اچھی سروسز دی ہیں اور ڈیلیور کی ہے. ابھی آپ 8 سے 10,000 کنال ہمارا ڈیولپ ایریا جہاں پہ لوگ گھر بنانا شروع کر رہے ہیں. تو یہ کویشچن تو میرے خیال سے یہ چیز آؤٹ آف کویشچن ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے یا کچھ ہو جائیں گے. آپ پریویسلی جو لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں ان کو کمپیریزن کر لیں. اگر سپوز کسی نے 39 لاکھ روپے کا جے بلاک میں پلاٹ لیا تھا تو آج اس کی قیمت راؤنڈ اباؤٹ 60 to 65 لاکھ ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو ریفرنس دیا ایج بلاک کا. اس بلاک میں لوگوں نے ہم سے لیے تھے 50 لاکھ کے پلاٹ, آج وہی پلاٹ ودن 1.5 year 80 to 85 ہے. تو یہ بڑا اچھا جمپ ہے. آپ کسی بھی بزنس میں اگر انویسٹ کرتے ہیں, ویسے تو آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا ریئل اسٹیٹ میں آپ ان پاورفل سٹی میں انویسٹ کریں. تو پیسے ڈوبنے کا تو خدشہ کسی صورت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ان کو ہم ڈیلیور کریں گے, اور ٹائم سے پہلے ڈیلیور کریں گے. اچھا, اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ بیسیکلی ایک مین سی بات ہے, ساروں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بلاگ جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہمیشہ پاورفل سٹی کی یہ سوسائٹی کی جو ہے وہ کوشش رہی ہے کہ چیز ٹائم سے پہلے ڈیلیور کریں. ریفرنس میں آپ کو اس میں پھر آپ کو ریفرنس دیتا ہوں ایج بلاک کا. ایج بلاک کا ٹائم اسکیجول جو تھا وہ 3 سال کا تھا, اور الحمدللہ ہم نے 1.5 year میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیا. اسی طرح سے اوورسیز بلاک جس میں ہم جو ہے پیمنٹ پلان اس کا 3 سال کا ہے, لیکن انشاءاللہ ود ان ایئر ہم اس کو بھی ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری تو کوشش یہ کہ جلدی سے جلدی اپنی لائبلٹی کو بڑھایا نہ جائے, بلکہ اس کو ڈیولپمنٹ کو تیز کر کے اور لوگوں کو چیز ڈیلیور کی, تاکہ لوگ آباد ہوں, ایک گنجانی آئے علاقے میں, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک سوسائٹی ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس کی ایکسیس کا آپ کیا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں گے؟ میلٹ روڈ سے ڈائریکٹ اس کی ایکسیس ہوگی یا اس کا کیا؟ دیکھیے, ایکسیس وائز بڑا ہی زبردست ایریا یہ. ایک تو ایکسیس آپ کو کوری روڈ سے لگتی ہے, جو ہمارا گیٹ نمبر 1 ہے, جو کہ 200 فٹ وائڈ روڈ ہے, آپ نے وہ ایکسیس دیکھی ہوگی. پھر گیٹ نمبر 2 جو سملی ڈیم روڈ کو ایکسیس کرتا ہے, اور تیسرا روڈ ایک ڈائریکٹلی جو سملی ڈیم روڈ کو ایکسیس کرتا ہے. یہ 3-4 ایکسیس اس کی یوز ہوں گی, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سوسائٹی ہوگی جس کو 2-3 ایکسیس اس طرح کی جو وائڈ ایکسیس رکھی, کیونکہ سی ڈی اے کے پلان میں بھی تو فی الحال یہ بلوٹ روڈ بھی جو آپ کو پیرلل نظر آتا ہے یہ 50 فٹ وائڈ روڈ ہے, لیکن سی ڈی اے کی پلاننگ کے اوپر یہ 100 فٹ وائڈ روڈ ہے. تو جب یہ بھی 100 فٹ وائڈ ہو جائے گا, آپ کے پاس 3-4 ایکسیس بن جائیں گی. 100 فٹ کی ایکسیس بن جائیں گی سملی ڈیم روڈ سے, اور آپ ایک بنے گی ایک جو آلریڈی ہماری ایگزسٹ کر رہی ہے, جہاں پہ ہمارا گیٹ نمبر 1 بننے جا رہا ہے, ابھی اس کی کنسٹرکشن بھی ان پروسیس ہے, وہ 200 فٹ وائڈ ہو رہا ہے. تو ایکسیس وائز لوگوں کو اس میں مشکل نہیں ہو سکتی کسی کو.
تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے. تھینک یو سو مچ. ویورز ہوپ سو کہ آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی بھی کوئری ہے, کوئی بھی کوشچن ہے, تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو. اللہ حافظ.